السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی فلم انڈسٹری شروع سے اپنا گھٹیا پن دکھاتے ہوئے آئے روز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فلمیں بناتی ہوئی آئی ہے، لیکن اس بار انہوں نے یہودیوں کو بھی آگ بگولا کر دیا ہے۔ بالی ووڈ نے تاریخ سے جڑی ہوئی ایک ایسی فلم بنائی ہے جس کی کہانی نے یہودیوں کے دلوں پر جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ آخر اس فلم میں ایسا کیا دکھایا گیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، 21 جولائی 2023 کو بالی ووڈ کے مشہور اداکار ورن دھون کی فلم ریلیز ہوئی، جس نے ایسی تصویر پیش کی جس سے اسرائیل اور دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اسرائیل کی تاریخی واقعات کی غلط تشریح کی گئی ہے اور ان کی تاریخ کو جھوٹا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ دراصل اس فلم کی کہانی ایک شخص اور اس کی بیوی کے گھر سے شروع ہوتی ہے جو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ ان کے آپسی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور اس کی بیوی کی بیماری کی وجہ سے وہ دن رات پریشان رہتے ہیں۔ ورن دھون کی بیوی کو ایپلیسی کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو اکثر دورے پڑتے ہیں۔ جب ورن کو یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے بھیگی بلی کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فلم میں ورن دھون ایک ہسٹری ٹیچر ہوتا ہے، جبکہ ایک دن کالج میں پڑھاتے وقت اس کے طلبہ کے درمیان بحث شروع ہوتی ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم پر مبنی ہے۔ اس بحث کے نتیجے میں ورن غصے میں آ کے ایک طالب علم کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ معلوم ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ طالب علم ایک MLA کا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرسنل اور پیشہ ورانہ زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں۔ لہٰذا ان مشکلات کے مد نظر ورن دھون اور اس کی بیوی جانوی نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ سب چھوڑ کر یورپ کا سفر کریں گے۔ لہٰذا یورپ کے سفر میں یہ دونوں مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہیں جہاں پہ 1930 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی۔ ان مقامات میں جرمنی اور پولینڈ شامل ہیں جہاں پر مشہور واقعہ ہوا تھا۔ دوستو، ہولوکوسٹ ایک ایسا واقعہ ہے جو یہودیوں پر ہٹلر کی طرف سے ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہٹلر یہودیوں سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ اسی نفرت کے نتیجے میں ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر ختم کیا۔ تاریخ کے مطابق 60 سے 70 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے دیکھتے ہی دیکھتے ختم کر دیا۔ معتبر شہادتوں کے مطابق ہٹلر کو یہودیوں سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ پورے مشرقی یورپ سے یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر کنسنٹریشن کیمپ میں پکڑ کر بند کر دیتا تھا اور انہیں دردناک حربے استعمال کر کے انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا تھا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں میں لوگوں کی بڑی جماعت کو قید کر کے ان پہ زہریلی گیس چھوڑی جاتی تھی یا بندوقوں سے گولیاں چلا کر ایک ہی بار ان کو ختم کر دیا جاتا۔ لہٰذا جب ورن دھون اس جگہ سے گزرتا ہے تو ایک ہسٹری ٹیچر کے حیثیت سے وہاں کے حالات و واقعات بیان کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ ہٹلر نے کس طرح سے یہودیوں کو دردناک طریقے سے ختم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے ان لوگوں کے لیے مخصوص لباس تیار کروائے۔ پہلے یہودیوں کو وہ لباس پہنائے جاتے، ان کے بعد ان کو ان کیمپوں میں قیدی بنا دیا جاتا۔ ورن اور جانوی بھی خود کو انہی لباس میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سارے حالات و واقعات جو یہودیوں پہ گزرے عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ اس فلم میں ایک ایسا ڈائیلاگ بھی بولا گیا جس نے یہودیوں کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا، اور وہ ڈائیلاگ ہے کہ ہر رشتہ اپنے ایشویٹ سے گزرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے یہودیوں کے دبے ہوئے زخموں کو پھر سے نیا کر دیا ہے۔ آخر ایشویٹ کیا ہے؟ یہ ایشویٹ ایک کیمپ تھا جو ہٹلر نے پولینڈ پہ قبضہ کرنے کے بعد بنوایا تھا۔ یہ خاص طور پر یہودیوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کیمپ میں تقریباً 11 سے 12 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل کیا گیا۔ ایشویٹ اور دوسرے کیمپوں میں فرق یہ تھا کہ اس میں سزا دینے کا عمل اس قدر دردناک تھا کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں پورے یورپ سے جہاں جہاں ہٹلر کا قبضہ تھا وہاں سے یہودیوں کو پکڑ کر لایا جاتا۔ ان قیدیوں میں بچے، بڑے اور بوڑھے ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ اس کیمپ میں سب سے پہلے یہ کہہ کر ان لوگوں کے کپڑے اتروا دیے جاتے کہ ان کے لباسوں پر کیڑے پڑنے اور آلودہ ہونے کی وجہ سے انہیں صاف کروایا جا سکے۔ ہٹلر نے ان یہودیوں کو سزا دینے کے لیے خاص مشینیں تیار کروائی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے بال کٹوا دینے کے بعد ان بالوں کے قالین تیار کروائے جاتے اور ان کے مشینوں کے ذریعے مختلف ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد مختلف کیمیکلز کے ذریعے ایک مواد کی شکل دی جاتی جسے بعد میں کھاد کے طور پر زمینوں اور فصلوں میں ڈال دیا جاتا۔ دوستو، یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ تھی کہ ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم ڈھائے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے یہودی فلسطین میں رہتے تھے، لیکن رومیوں نے ان کو قدیم زمانے میں وہاں سے بے دخل
داخل کر دیا اور یہودی وہاں سے نکل کر دنیا میں مختلف جگہوں میں آباد ہونے لگے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جرمنی 1920-1930 تک معاشرتی تنگی کا شکار رہا۔ وہاں کے لوگ بھوک سے مرنے لگے، لہٰذا اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ہٹلر نے اپنی پالیسیوں میں یہودیوں کو ختم کرنے کا ایک پیچیدہ منصوبہ بنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ہٹلر کے دل میں یہودیوں کے لیے اتنی نفرت پیدا ہو گئی اور اس نے قریب 60 سے 70 لاکھ یہودیوں کو دردناک موت میں ڈال دیا۔ اس کا الزام بہت سے جرنیلوں کے سر بھی لگایا گیا تھا، لیکن دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں ہٹلر کے لیے نفرت آج بھی ختم نہیں ہو سکی۔ اسرائیل اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ اس فلم بوال میں ہٹلر کے ظلم کو بہت ہی کم کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فلم میں جانوی کپور ایک ڈائیلاگ بولتی ہیں کہ ہم سب بھی تھوڑے بہت ہٹلر جیسے ہیں۔ اس ڈائیلاگ نے یہودیوں کے غصے کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہولوکاسٹ کے واقعے نے ہمارے سماج اور نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور دنیا کو اس بات کی آگاہی نہیں ہے کہ اس واقعے نے ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اور یہودیوں کے انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن اسرائیل ایمبیسی نے اس واقعے کے بعد بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس فلم کا بھرپور بائیکاٹ کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ دنیا کو اس واقعے سے آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ کس طرح ہٹلر نے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈائے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں اس سے ملتا جلتا ایک پہلو بتایا گیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 کی تفسیر کچھ یوں ہے: آپ کے رب نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء کے زبان سے یہ خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہودیوں پہ ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر رومی عیسائی بادشاہوں کو مسلط فرمایا جو اپنے اپنے زمانے میں یہودیوں کو سخت تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ پھر مسلمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی میں رہے، اور قریب کے دور میں جرمنی میں ہٹلر نے انہیں چن چن کر قتل کیا اور اپنے ملک سے نکال دیا۔ یاد رہے کہ یہودیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی سلطنت نے انہیں اجتماعی طور پر اپنے ملک میں نہ رکھا، بلکہ انہیں فلسطین میں آباد کیا۔ یہاں سے انشاءاللہ ان کی بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ دوستو، اس فلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔